اس میں وفا ڈرامے کی نیکسٹ آنے والی ایپیسوڈ کی کمپلیٹ سٹوری آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں کہ اس ڈرامے کا اب اینڈ کس طرح سے ہو سکتا ہے، کیا ارم کا انجام ہو سکتا ہے، کیا ارم جو ہوگی سے مکمل طور پر جو وہ اسامہ کی زندگی میں داخل ہو جائے گی۔ اگر اسامہ کی زندگی میں داخل ہوتی ہے تو اس کے بعد نور کا کیا ہوگا، کیا اینڈ پہ جا کر نور کو بھی بڑی خوشخبری مل سکتی ہے۔ آنے والے ساتھ میں آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا کہ اسامہ جو ہوگا بڑا پریشان رہنا شروع کر دے گا، تو نور اس کے پاس آئے گی، آ کر بات کرے گی، اس سے بولے گی کہ دیکھیں اسامہ، میں اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھتی ہوں، جانتی ہوں کہ تم آج بھی جو وہ سوچ رہے ہو اس کی طرف تم جو وہ ارم کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہو۔ یہ باتیں جب اسامہ سنے گا تو یہ صاف الفاظ میں انکار کر دے گا، اسے بولے گا کہ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، آپ جو بلا وجہ میرے اوپر شک کر رہی ہیں، وہ میری بہنوں جیسی ہیں۔ نور جو گی یہ کہے گی کہ آپ سمجھتے ہوں گے لیکن وہ آپ کو نہیں سمجھتی، یہ بات میری آپ لکھ کر لے لیں۔ اسامہ سمجھانے کی کوشش کرے گا، بولے گا کہ دیکھیں نور، میرے سامنے ایسا کی باتیں آپ نے دوبارہ نہیں کرنی، مجھے آپ کی یہ باتیں بالکل بھی اچھی نہیں لگتی، اور ایک تو ہر وقت آپ میرے پر شک کرتی رہتی ہے نا، تو یہ بھی مجھے اچھا نہیں لگ رہا، پلیز کسی بھی طریقے سے آپ ماحول کو ایڈجسٹ کریں اور دوبارہ ایسی بات مت کرنا۔ جب یہ باتیں نور سنتی ہے تو نور کو سب کچھ اچھا نہیں لگتا اور یہ اسامہ کو جواب دیتی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھیں اسامہ، یہی بات میں پہلے بھی آپ کو کہہ چکی ہوں، ابھی بھی آپ کو یہی باتیں میں کہہ رہی ہوں کہ آپ کی جو سوچ ہے نا، مجھے پتہ ہے اب میرے ساتھ آپ کا جو رویہ مکمل طور پر چینج ہو چکا ہے۔ تو یہاں سے اسامہ جو ہوگا یہ غصے سے چلا جائے گا۔ جو لشپا ہوگی، لشپا اپنی ماں کے پاس آئے گی، آ کر بات کرے گی، ماں کو بولے گی کہ ماں جی، میں جو وہ نور کی زندگی برباد کرنا چاہتی تھی، اس کے بعد میں شادی کا فیصلہ کروں گی، پھر جو میں اپنے مقصد میں کسی حد تک کامیاب ہو چکی ہوں۔ جب یہ باتیں ماں سنتی ہے تو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھیں بیٹا، کسی کی زندگی برباد کرنے سے آپ کو کیا ملے گا، آپ مجھے بتائیں تو صحیح، تک آپ نے کیا حاصل کیا اور آگے جا کر آپ کیا حاصل کریں گے۔ میری بات مانیں تو آپ جو پلیز اس کی سوچ رکھنا چھوڑ دیں اور شادی کریں، اپنی زندگی کو انجوائے کریں۔ دیکھیں کہ نور کا کوئی قصور نہیں تھا جو نور نے آپ کی زندگی کو برباد کیا، ہاں اس کی شادی ہو گئی، اسامہ کیونکہ خود اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا۔ جو ماں ہوگی نا جیرم کے پاس آئے گی، آ کر صاف الفاظ میں سے انکار کر دے گی اور کہے گی کہ تم جو کچھ بھی کرنے کی کوشش کر رہی ہو، چاہے تمہارے دماغ کے اندر جو بھی پلان چل رہا ہے، ایک بات میری کان کھول کر سن لو، میں کبھی بھی آپ کو اس مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ جب یہ باتیں ارم سنے گی تو اپنی ماں کو جو وہ صاف الفاظ میں انکار کر دے گی، ماں کو بولے گی کہ ماں جی بس جو بات میں نے کرنی تھی کر دی، اگر میری شادی جو وہ اسامہ کے ساتھ ہوگی تو ٹھیک ہے، ورنہ میں ولید والوں کی طرف دوبارہ نہیں جا سکتی، ان کے ساتھ شادی نہیں کروں گی۔ آگے سے ماں جو گی انکار کر دے گی اور کہے گی تمہاری وجہ سے پہلے بھی کتنی زندگی برباد ہوئی ہے، کتنی بڑے طوفان کھڑے ہوئے ہیں، تمہارا باپ چھوڑ کر چلا گیا، میں چپ رہی، لیکن اس میں جو تمہاری غلطی تمہاری تھی، اسامہ کی غلطی نہیں تھی، اور اب تم ایسا قدم اٹھانے کی کوشش کر رہی ہو۔ تو ارم جو گی اپنی ماں کو سمجھائے گی، ماں کے ساتھ بات کرے گی اور کہے گی کہ اسامہ خود میرے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے، تو اس میں غلط بات کون سی ہے۔ ماں جوگی سے انکار کر دے گی اور کہے گی کہ غلط بات ہے، تم نے اسے مجبور کیا ہے، اسی وجہ سے تم شادی کرنا چاہتی ہو، یہ چیزیں اپنے دماغ سے نکال دو اور ہمیشہ کے لیے اس بات کو بھول جاؤ، میں ایسا کبھی بھی نہیں ہونے دوں گی، جیتے جی میرے ہوتے ہوئے ایسا نہیں ہو سکتا۔ ارم جوگی اپنی ماں کو انکار کرے گی اور کہے گی کہ ماں جی اگر آپ نے ایسا کچھ کرنے کی کوشش کی تو میری بات بھی آپ کان کھول کر سن لیں، آپ پھر میرا مرا ہوا منہ دیکھوں گی، میں شادی کروں گی تو اسامہ کے ساتھ ہی شادی کروں گی، میں کیونکہ سچی محبت کرتی تھی۔ تو ماں بڑی پریشان ہو جائے گی، ماں ارم کی منتیں طلب کرے گی، پیار سے سمجھانے کی کوشش کرے گی، کیونکہ ماں جو ہے وہ ارم کو کھونا نہیں چاہتی، اسی وجہ سے سکون کے ساتھ بات کرے گی، لیکن ارم جو گی اپنی ضد پہ قائم و دائم ہوگی اور بار بار اپنی ماں کو جو ایک ہی الفاظ بولے گی، جو گی ایک ہی دفعہ اپنی ماں کے سامنے بار بار جب وہ بات کرے گی، ارم اپنی ماں کو بولے گی کہ بس میں نے جو بات کرنی تھی کر دی ہے، اب اس زندگی میں جب وہ میری زندگی میں اسامہ آئے گا اور نور کی زندگی برباد ہوتی ہے تو ہو جانے دو، اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو ماں جب ارم کو دیکھے گی تو ارم کی آنکھوں میں صرف و صرف خوف ہی نظر آئے گا، اور ماں کو اس بات کا بھی پتہ ہے کہ بھئی آگے جا کر اگر ارم اپنے آپ کو سیٹ نہیں کرتی تو اس کی زندگی برباد بھی ہو سکتی۔ اب یہ اسامہ کے ساتھ بات کرتی ہے، اسامہ کو موسٹلی طور پر یہ بلیک میل کرنے کی کوشش کرے گی، اسامہ کو بولے گی کہ دیکھیں اسامہ، میرا جو بھائی ہے نا یہ آپ کی وجہ سے گیا، اب جو الزام میرے اوپر لگا، میرا رشتہ
میرے جو ایک شادی تھی اسے بھی آپ کی وجہ سے ختم ہوئی، میرا والد آپ کی وجہ سے گیا، تو کیا آپ سہارا نہیں دیں گے؟ اسامہ جب یہ بات سنے گا تو یہ سمجھانے کی اس سے کوشش کرے گا اور کہے گا کہ دیکھیں وہ سب کو ٹھیک ہے، لیکن میں ایسا کام نہیں کر سکتا۔ ارم جوگی سے اسامہ کو جواب دے گی اور کہے گی کہ ٹھیک ہے، جب آپ یہ کام نہیں کر سکتے تو میں ایسا کرتی ہوں کہ میں اپنے آپ کو ختم کر دیتی ہوں، کیوں اس کے علاوہ اب میرے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ اگر آپ شادی کریں گے میرے ساتھ تو ٹھیک ہے، ورنہ جب آپ میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ تو یہ باتیں جب اسامہ سنے گا تو اسے ارم کو سمجھانے کی کوشش کرے گا اور کہے گا کہ میری زندگی میں نور ہے، میں نور کے ساتھ بہت وفا کرتا ہوں، نور کو میں تکلیف نہیں دینا چاہتا کیونکہ میں نے نور کے ساتھ وعدے کیے تھے۔ تو ارم جوگی سے جواب دے گی اور کہے گی کہ بھائی آپ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، کہ آپ میرے ساتھ وفا نہیں کریں گے؟ میری زندگی بھی تو آپ کی وجہ سے برباد ہوئی ہے نا، تو اس کا ٹھیکہ کون لے گا؟ تو یہاں پر اسامہ کو لگ جائے گی چپ، اسامہ کو سمجھ تک نہیں ہے گی کہ وہ کرے تو کرے کیا اور کس طریقے سے ماحول کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرے۔ اب جو اسامہ کی والد ہوگا اور اسامہ کی ماں، یہ دونوں بڑے پریشان ہوں گے کیونکہ نور جو کہ رس کر اپنے گھر میں چلے جائے گی، تو نور کی جو ماں ہوگی یہ نور کی ماں کے ساتھ والد کے ساتھ بات کرے گی، نور کے والد کے ساتھ اسے سمجھانے کی کوشش کرے گی اور کہے گی کہ دیکھیں آپ جائیں اور جا کر بات کریں، میں نور کو جو اتنا زیادہ تکلیف کے اندر نہیں دیکھ سکتی۔ اسامہ اگر ایسا کرنا چاہتا تھا، شادی کرنا چاہتا تھا تو ہماری بیٹی کے ساتھ تو کم از کم یہ شادی نہ کرتا ہے، اسے اتنے بڑے وعدے نہ دکھاتا۔ یہ باتیں جب نور کا والد سنے گا تو یہ سمجھانے کی کوشش کرے گا اور کہے گا کہ ہاں اس بات کا مجھے دکھ ہوا ہے، لیکن اس وقت ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمیں کسی بھی طریقے سے ماحول کو ایڈجسٹ کرنا ہوگا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ ماں جو وہ کیا کرتی ہے، کیونکہ ماں اگر بات کرتی تو پھر تو بات بن سکتی ہے۔ جو نور ہوگی اسے اسامہ سے بڑی ناراض ہوگی، اسامہ کے ساتھ بات بھی نہیں کرے گی، اسامہ چاہے کہ اسے راضی کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن نور جو ہوگی صاف الفاظ میں سے انکار کر دے گی اور کہے گی کہ دیکھیں اسامہ آپ ارم کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں تو جی بسم اللہ کریں، شادی کریں، میں آپ کو نہیں روکوں گی، لیکن خدا کے لیے آپ مجھے جو اپنی زندگی سے نکال دیں، میں کبھی بھی آپ کے ساتھ اب آگے نہیں بڑھ سکتی، بس جو سزا آپ نے مجھے دینی تھی وہ سزا مجھے مل چکی ہے، میں اب کبھی بھی آپ کی زندگی میں نہیں ہوں گی اور نہ ہی اس گھر میں ہوں گی۔ اسامہ جو ہوگا اس سے معافی مانگے گا، سمجھانے کی کوشش کرے گا اور کہے گا کہ دیکھیں مجھے اپنی کی غلطی کی سزا مل چکی ہے، میں آپ کی کبھی بھی آپ کو دھوکہ نہیں دوں گا، جو بولیں گی آپ ویسا ویسا کروں گا، آپ مجھے جو پلیز معاف کر دیں۔ علیشبہ کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا اور علیشبہ جو ہوگی اسے بھی اسامہ سے آ کر معافی مانگے گی، اظہار کرے گی، اسامہ کو بولے گی کہ دیکھیں کہ میں آپ دونوں کی زندگی برباد کرنا چاہتی تھی، لیکن آج تک میری زندگی میں مکمل طور پر سکون تک نہیں آیا، میری زندگی بھی برباد ہو چکی ہے، تو بس میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ نور آپ بھی بہت ہی اچھی ہیں اور آپ جو اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارے۔ اب ارم کو اگر ارم کی شادی ہو جاتی ہے تو تب بھی ارم کو سکون نہیں ملے گا، اور اگر ارم کی شادی نہیں ہوتی تو اس کے بعد ارم کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا، لیکن ایسا فیل ہو رہا ہے کہ ارم چوگی سے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گی۔ کامیاب ہونے کے بعد ارم کی زندگی میں وہ والا سکون نہیں آئے گا، اسامہ جو ہوگا اسے اس حساب سے ٹائم نہیں دے گا، جب اسامہ ٹائم نہیں دے گا تو ارم جو ہوگی آٹومیٹک تانگ ہونا شروع ہو جائے گی اور اسے کھل کر بات کرے گی اسامہ کے ساتھ، اسامہ کو بولے گی کہ دیکھیں اسامہ میں آپ کے ساتھ اپنی زندگی ایسے نہیں گزار سکتی جیسے آپ میرے ساتھ زندگی گزارے، میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ آپ میرے ساتھ آگے بڑھیں گے، میری زندگی میں سکون آئے گا، لیکن تم نے جو کچھ بھی کیا اسے غلط کیا۔ آگے سے اسامہ جو ہوگا انکار کر دے گا، اس سے بولے گا کہ بس جو بات میں نے کرنی تھی وہ بات میں نے کر دی ہے، اب اس کے علاوہ میں کچھ بھی آپ کو نہیں بول سکتا، بس اگر جو وہ آپ میرے ساتھ رہنا چاہتی ہیں تو رہ سکتی ہیں، ورنہ آپ یہاں سے جا سکتی ہیں۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کے بعد ارم کو اپنی کی کرتے کی سزا مل جائے گی، ورنہ اسے دوبارہ ولید کی طرف جا سکتی ہے، ولید سے معافی مانگ سکتی ہے اور ولید جو ہوگا پھر سچے دل سے اسے معاف کر دے گا۔ آپ لوگ کیا کہتے ہیں کہ ارم کا انجام کیا ہوگا؟ کیا ارم کو اپنی کی کرتے کی سزا ملے گی؟